اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ طہارت کے مسائل میں آج ہمارا ٹاپک ہے حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے، اور حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی جو مدت ہے، عمر، آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اور بچیوں کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی، اور یہ بہت ضروری علم ہے جو کہ دینا چاہیے۔ اور عموماً بچیاں کافی پڑھ لکھ جاتی ہیں، لیکن انہیں اس طرح طہارت کے مسائل اور حیض، نفاس، جنابت، یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو دیکھیے کہ یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہوتی ہیں ہر بچی کو، ہر عورت رکھا ہے کہ انسان کی لڑکیوں کی جو ایک باڈی میں ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہر مہینے ایک جسے کہتے ہیں کہ ماہواری کا آنا، حیض کے جو دن ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مہینے 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی مہینے 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، کسی مہینے 4 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کم اور زیادہ تعداد جو ہے دنوں کی ہو سکتی ہے۔ اور ہر مہینے ایک فکس تاریخ بھی، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک فکس ہی تاریخ ہو، اس مہینے میں اس تاریخ کو ہو رہا ہے تو پھر اگلے مہینے اسی تاریخ کو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کسی ماہ دیر سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی مہینے ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور کسی مہینے جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو یہ بچیوں کو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں، جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ یہ بچیاں بڑی ہوتی ہیں، ایک عمر کو پہنچتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کو نہیں پتا وہ سمجھتی ہوں گی بیچاری کہ میرے ساتھ کوئی بیماری ہوگی۔ تو یہ بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تاریخ آگے پیچھے ہو جائے، کم زیادہ ہو جائے، تو یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ میں نے بتائی ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہر عورت کا الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا 5 دن، کسی کا 7 دن، کسی کا 3 دن۔ تو یہ بھی اگر الگ الگ ہو تو اس میں بھی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو جب عورتیں ایک عمر کو پہنچتی ہیں اور ان کا یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی باڈی سے یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے مختلف عوامل ہیں، اس کی مختلف چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کا عمر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا جاری رہتا ہے عمر ہونے کے بعد بھی، بعض لوگوں کا آب و ہوا ایسی ہوتی ہے وہ بھی متاثر کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم گرم ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارا یہ سسٹم دیر تک باقی رہتا ہے، بعض اوقات ہم ٹھنڈے ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کی آب و ہوا ہمیں متاثر کرتی ہے۔ بعض خواتین کے گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات کا بھی صحت پر، ذہن پر، جسم پر فرق پڑتا ہے، جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر گھریلو حالات کا بھی فرق پڑتا ہے۔ گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں، ظاہر گھریلو حالات ڈیپینڈ کرتا ہے غذا پر، ماحول پر، آب و ہوا پر، ہر چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو ہر ملک میں الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے، یعنی کہ یہ ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں، کہ تو اس میں کیا کرو کہ نماز کو چھوڑ دو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ حدیث شریف میں جب حیض آئے اور جب ختم ہو کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہ تو حیض شروع ہونے کا وقت مقرر ہے، اور نہ ہی ایام حیض یعنی کہ یہ دن جو ہیں ختم ہونے کی کوئی مدت مقرر ہے، بلکہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی شروع ہو تو آپ نماز چھوڑ دو، آپ نہیں کرو، جب آپ کو علامت ظاہر ہو جائے تو آپ اپنی نماز چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی معافی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ختم ہو جائے، پاکی آ جائے، تو یہ ہماری سب بچیوں خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے جسم میں یہ تبدیلی 4 دن، 5 دن، 6 دن یا 7 دن کے بعد اینڈ ہو جائے تو پھر غسل کرنا شرط ہے، نہا دھو کے پاک صاف ہو کے غسل کر کے اور فوراً نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔